غزل نمبر 2 ابھی ہم سٹارٹ کریں گے۔ غزل نمبر 2۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی، کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ وہ کیا چیز ہے جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ جبھی سجدہ کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، جہاں دنیا۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ شعر کی تشریح کرتے ہوئے حوالے شعر ضرور دیں گے، جو میں پہلے آپ کو بتا بھی چکی ہوں کہ یہ اشعار میر تقی میر کی غزل نمبر 2 سے لیے گئے ہیں۔ میر وہ غزل کا بادشاہ اور خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ وہ آگرہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ دہلی میں گزارا۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ غزل کے اس مطلع پہلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے فانی دنیا ہے، دنیا اور یہاں کی زندگی چند روزہ ہے۔ جیسے ہی ایک فقیر آتا ہے کسی گلی میں اور آواز لگاتا ہے، خیرات مانگتا ہے، اگر کوئی اسے خیرات دے دے تو بھی وہ دعا کرتا ہے، اور اگر کوئی اسے کچھ نہ بھی دے تو بھی وہ دعائیں دیتا ہوا چلا جاتا ہے۔ میر بھی فقیروں کی طرح سوالی بن کر محبوب کی گلی میں جاتا ہے، اور وہ اس پہ آس پر جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے میرے محبوب کی دیدار یا وصل مل جائے۔ لیکن وہ دیدار اور وصل کے لیے وہ محبوب کی گلی میں محبوب کی دیدار کی بھیک مانگتا ہے۔ اب شاعر کہتا ہے کہ یہ محبوب کی مرضی ہے کہ وہ میر کو اپنی دیدار یا وصل سے فیضیاب کرتا ہے یا نہیں۔ میر نے محبوب کی دیدار کے لیے فقیروں کا روپ دھارا ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے تو اپنے محبوب کی دیدار کے لیے میں اس کی گلی میں جاتا ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح فقیر ایک گلی میں جاتا ہے۔ فقیر پیسوں کی صدا لگاتا ہے اور میں محبوب کی دیدار کے لیے جاتا ہوں۔ اب محبوب کی مرضی ہے کہ محبوب مجھے اپنی دیدار سے فیضیاب کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کرے تو بھی اچھا ہے، اس کا بھلا ہو، اور نہ بھی کرے تو عاشق کم از کم محبوب کے لیے برے الفاظ کا استعمال نہیں کر سکتا اور اس کو بد دعا نہیں دیتا۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں جو تجھ بھی، یہاں پر بھی شاعر اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ وعدہ کیا تھا تم سے کہ اگر تم مجھے مل گئے تو ٹھیک ہے، اگر تم مجھے نہ ملے تو میں تمہارے بغیر نہیں زندہ رہ پاؤں گا، اور تمہیں ابھی یقین آ جائے گا۔ اس شعر میں شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں جو یہ کہا کرتا تھا کہ میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اگر تم مجھے نہ ملے تو میں مر جاؤں گا، میں اس دنیا اور میرا وہ وعدہ اب پورا ہو رہا ہے، میں اب اس دنیا سے جا رہا ہوں، اور اب تمہیں یقین آ جائے گا کہ میرا وعدہ جھوٹا نہیں تھا، میں جو کہا کرتا تھا وہ اب سچا ہو رہا ہے۔ دراصل یہاں پر میر کی زندگی محبوب کے ملنے سے مشروط ہے۔ نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، غم دوستاں دوستوں کا غم، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ شاعر میر تقی میر کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کے مرنے کا غم نہیں سہنا پڑا، کیونکہ یہ میری برداشت سے باہر کی بات تھی۔ کیونکہ اگر میرے کوئی دوست مر جاتے اور میں زندہ رہتا تو میری جینے کا کوئی مزہ باقی نہ رہتا، دنیا کی رونق ماند پڑ جاتی۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میں کسی دوست اور رفیق کی جدائی کا غم مجھے نہیں سہنا پڑا، کیونکہ اگر میری زندگی میں میرے کسی دوست کی موت ہو جاتی تو ان کی جدائی کا غم مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتی، میرے لیے ان کی جدائی کا غم برداشت کرنا مشکل ہو جاتا۔ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، شاعر کہتا ہے کہ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، اور میں اپنی اس موت پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ مجھے دوستوں کے غم کا داغ نہیں دیکھنا پڑا۔ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی، تقدیر قسمت
کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ عشق ایک ایسی جان لیوا بیماری ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں، یہ اس کا جتنا بھی علاج کیا جائے وہ اتنا ہی مرض بڑھتا جاتا ہے۔ عشق کا علاج صرف وہی ہے جو عاشق کو بہت کم ہی میسر ہوتا ہے، اور وہ محبوب کا ملنا ہے۔ میر کہتے ہیں کہ میں نے ممکن حد تک اپنی بیماری کا علاج کرنے کی کوشش کی، لیکن شفا میری قسمت میں ہی نہ تھی۔ اگر میری تقدیر میں شفا ہوتی تو میں تندرست ہو جاتا۔ میں نے ممکن حد تک اپنا علاج کرانے کی کوشش کی، لیکن شفا نہ مل سکی۔ شاعر بیماری عشق کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ایک لا علاج بیماری ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور علاج کرنے سے یہ مرض مزید بڑھتا ہے۔ اس کا واحد علاج صرف یہی ہے کہ محبوب مل جائے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے لیے بہت کچھ تھا، بہت سی نعمتیں تھیں جنہیں ہم حاصل کرتے اور ان سے فائدہ اٹھاتے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے یہ زمین اور اس میں سب کچھ انسانوں کے لیے پیدا کیا، تو شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں بہت ساری نعمتیں تھیں، لیکن میں نے کسی چیز کی خواہش نہیں کی۔ میر کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں اللہ کی ساری نعمتوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف ایک ہی چیز کو اپنایا ہوا تھا، اور وہ تھا میرا محبوب، کہ جسے پانے کے لیے ہم نے دنیا کی تمام نعمتوں کو ٹکرایا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں وہ بھی نہ ملا، یعنی جس محبوب کی خاطر ہم نے دنیا کی تمام نعمتوں کو، دنیا کی تمام رکنوں کو ٹکرایا ہوا تھا، تو وہ بھی ہمیں نہ مل سکا، ٹھیک ہے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ شاعر محبوب سے اپنی محبت اور محبوب کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میرا محبوب کیسا ہے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، کہ جب میں نے اپنے محبوب کو دیکھا تو میں بالکل، میرے ہوش و حواس ہی کھو گئے، ہمیں آپ سے بھی، اور میں اپنے آپ میں ہی کھو گیا۔ اسی دن سے وہ میرے توجہ کا مرکز بن گیا۔ میں اپنے آپ سے زیادہ اپنے محبوب کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، وہ مجھے اپنے آپ سے بھی بے خود کر دیتا ہے۔ اب میرے دل و دماغ پر صرف اور صرف میرا محبوب ہی چھایا رہتا ہے، میرے خیالوں کی دنیا میں صرف وہی آباد ہے، اور مجھے اپنے ہی ہوش نہیں رہے۔ جب بھی سجدہ کرتے گئے حق کی بندگی ہم ادا کر چلیں۔ جبی کا مطلب ہے پیشانی، ٹھیک ہے، سجدہ کرتے وقت ہماری پیشانی زمین پر جا لگتی ہے۔ اس شعر کا مطلب خدا اور محبوب دونوں کی طرف ہو سکتا ہے، کہ اگر مطلب خدا کی طرف ہو تو شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرا معبود ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، میری بندگی کا حق یہ ہے کہ میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں، ٹھیک ہے، میں نے یہ حق ادا کر لیا۔ میر کے زمانے میں مذہبی زوال آ چکا تھا، کیونکہ دہلی پر جو ہے وہ انگریز قابض ہو گئے تھے اور انہوں نے وہ سارا کچھ توڑ پھوڑ لیا تھا، اور محبوب کے بارے میں یہ الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ جو صرف خدا کے لیے جائز ہے۔ زیادہ خیال اسی بات کا ہے، یہاں شاعر کی مراد اس کا محبوب ہے، پھر ہم لفظ سجدہ کو اس کی حقیقی معنی میں نہیں لیں گے۔ حقیقت میں بھی شاعر نے واقعی محبوب کو سجدہ نہیں کیے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ ہم اپنی پیشانی اللہ ہی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم نے دنیا میں نیک کام کرنے ہوتے ہیں، لیکن محبوب میری زندگی میں آ کر ہم نہ دین کے ہوئے اور نہ دنیا کے ہوئے۔ کہیں کیا جو پوچھتے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اس آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ دنیا میں تم کس لیے آئے تھے، یعنی یہ اپنے مرنے کے بعد جب ہم سے پوچھ گچھ ہوگی کہ تم دنیا میں بھیجے گئے تھے، کس لیے بھیجے گئے تھے، تو میں کیا جواب دوں گا کہ میں کیونکہ یہ دنیا کی زندگی بڑی کم عرصے کے لیے ہوتی ہے، اور ہم یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے تو اس دنیا میں کوئی نیک کام، کوئی اچھے کام نہیں کیے، اب میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، تو جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم اس دنیا میں کس لیے بھیجے گئے تھے، تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، کہ اس دنیا میں کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے، ٹھیک ہے۔ تو یہی غزل کی تشریح تھی، مجھے یقین ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے، شکریہ۔